انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کولوں اور گھٹنوں کے جوڑوں کی تبدیلی جدید ترین طریقہ علاج کی کامیابی کی شرح 90% سے زائد ہے۔ ڈاکٹر شہریار نوردین کے مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے جو کہ جنگ اخبار میں شائع ہوا، ہم آپ کو کچھ معلومات ان مرضوں کے بارے میں بتانا چاہیں گے تاکہ اگر جو لوگ ان مرضوں میں مبتلا ہیں وہ اپنی آگاہی سے ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں پائی جانے والی جوڑوں کی سب سے عام بیماری آسٹیو آرتھرائٹس ہے۔ شمالی پاکستان کے شہری علاقوں میں گھٹنوں کے اس تکلیف دہ مرض کی شرح 3.1 سے لے کر 4.6%، جبکہ دیہی علاقوں میں یہی شرح 3.6% ہے۔ اس کے مقابلے میں شمالی بھارت لکھنؤ کے شہری علاقوں میں اس کی شرح 12.2% اور جبکہ دیہی علاقوں میں یہ شرح 5.1% ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس کے نتیجے میں ہڈیوں کے کناروں پر موجود کارٹیلیج یا نرم ہڈی یا کری ہڈی جسے کہا جاتا ہے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو جوڑوں میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ مرض عام طور پر ان جوڑوں کو متاثر کرتا ہے جو جسم کا وزن اٹھاتے ہیں، مثلا کولے اور گھٹنے۔ وہ عوامل جو آسٹیو آرتھرائٹس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان میں عمر، صنف یعنی کہ خواتین اور مرد، موٹاپا، جغرافیہ، مخصوص پیشے جس میں گھٹنوں کو موڑنا پڑے، جسمانی مشقت، جینیاتی یعنی جینیٹک اور نسلی عوامل شامل ہیں۔ بالکل نہ چلنا، بہت زیادہ چلنا، کونڈرو کیلسینوسس، کیلشیم پائروفاسفیٹ ڈائی ہائیڈریٹ کا جسم کے اہم جوڑوں میں جمع ہو جانا اور جوڑوں کے مائع میں دوسرے کرسٹل بننا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ریموٹائڈ آرتھرائٹس یا گٹھیا ہڈیوں کو کوئی پرانا انفیکشن جیسے ٹوبرکلوسس، ٹی بی، ہڈیوں کی ٹی بی، ہڈیوں کو خون کی فراہمی میں کمی اور جوڑوں کے حصے میں کوئی پرانا فریکچر بھی آرتھرائٹس کی وجہ بن سکتا ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ سے جوڑوں میں سختی اور درد کے علاوہ ان کی حرکات میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ بے خوابی، تھکن، ڈپریشن اور عضلاتی درد آرتھرائٹس کی عام علامات ہیں جن کا آغاز بتدریج ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ علامات روزمرہ امور کے ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ صبح بستر سے نکلنا، لباس تبدیل کرنا، چلنا، سیڑھیاں چڑھنا، کھانا پکانا، کرسی یا بیت الخلاء سے اٹھنا، ذاتی صفائی ستھرائی بتدریج مشکل ہوتی جاتی ہے۔ اگر بیماری ابتدائی مرحلے میں ہو تو طرز زندگی میں تبدیلی، فزیوتھراپی اور ادویہ کے ذریعے درد کم کرنے اور جسمانی حرکات کی بہتری لانے میں مدد ملتی ہے۔ وزن میں کمی اور جسمانی ورزش مرض کی شدت کو نہ صرف کم کرتی ہے بلکہ اس کے بڑھنے کی رفتار کو بھی کافی حد تک سست کر دیتی ہے۔ تاہم اگر بیماری بڑھ جائے تو ادویہ کارگر نہیں ہوتی اور مختلف قسم کے آپریشن ہی متاثرہ جوڑ کو بحال کر سکتے ہیں۔ جب آرتھرائٹس اتنا بڑھ جائے کہ جوڑ میں چکنائی بہت کم اور ختم ہو جائے اور ہڈی سے ہڈی رگڑنے کا عمل شروع ہو جائے تو جوڑوں کا آپریشن درد ختم کر دیتا ہے اور مریض روزمرہ کے کام بخوبی انجام دے پاتا ہے۔ اس آپریشن کے نتائج اس وقت بہترین ہوتے ہیں اگر مریض مرض کی ابتدا ہی میں آپریشن کرا لے۔ آپریشن میں تاخیر کی وجہ سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ادویہ اثر نہیں کرتی اور پٹھے یعنی کہ مسلز مزید کمزور ہوتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کا چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے۔ شمالی امریکہ، یورپ اور پاکستان میں ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ یعنی کھلے کی ہڈی کی تبدیلی، ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ یعنی
کہ گھٹنے کے جوڑ کی تبدیلی کے آپریشن آزمودہ اور بہت کامیاب ہیں۔ ان کی وجہ سے درد میں خاطر خواہ کمی اور مریض کی فعالیت میں قابل ذکر حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ صرف امریکہ میں ہر سال کولے کے جوڑ کی تبدیلی کے 2,30,000 یعنی سے زائد اور گھٹنے کے جوڑ کی تبدیلی کے 4,75,000 سے زائد آپریشن کیے جاتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں کولے اور گھٹنے کی تبدیلی کے سالانہ تقریباً 10 لاکھ آپریشن کیے جاتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2030 میں دنیا بھر میں ہونے والی ان سرجریز کی تعداد سالانہ 40 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ ایک غیر سرکاری جائزے کے مطابق پاکستان میں ہر سال اس نوعیت کے تقریباً 1600 آپریشن کیے جاتے ہیں۔ بہتر امپلانٹ ڈیزائن، جدید میٹل کوالٹی اور آپریشن کے طریقہ کار میں ہونے والی جدت کے باعث زیادہ سے زیادہ مریض اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز جب جدید تربیت ہی سے آہستہ امپلانٹ کے نئے ڈیزائن اور آپریشن کے جدید طریقوں کو بہترین استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے مریضوں کو معلوم کر لینا چاہیے کہ آیا اور ان کے ڈاکٹر ماڈرن ڈے اسپیشلائزڈ فیلوشپ تربیت کا حامل ہے یا نہیں۔ یہ استفار نہ صرف امپلانٹ کی پائیداری بلکہ آپریشن کے بہترین نتائج کے لیے بھی یقین دہانی کروا سکتا ہے۔ ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کے آپریشن میں سرجن متاثرہ جوڑ کو مصنوعی جوڑ پروستھیسس سے تبدیل کر دیتا ہے۔ جدید امپلانٹ ڈیزائن اور آپریشن کے ترقی یافتہ طریقوں کی وجہ سے گھٹنے کے جوڑ کی مکمل تبدیلی کے بعد دیرپا بحالی کی شرح بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب 90 سے 95% مریض اطمینان بخش اور دیرپا نتائج کی توقع کر سکتے ہیں۔ ان نتائج کا اثر 15 سے 25 سال تک برقرار رہتا ہے۔ امپلانٹ کو اس کی جگہ قائم رکھنے کے لیے ہڈی کا سیمنٹ یا پریس فٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے نئے ڈیزائن بھی دستیاب ہیں جن کی وجہ سے گھٹنے 140 سے 150، 140 سے 150 ڈگری تک گھوم سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر بر صغیر کے مریضوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں گھٹنوں کو موڑ کر زمین پہ بیٹھا جاتا ہے۔ امپلانٹ کی یہ نئے ڈیزائن مریضوں کے حرکت کرنے کی آزادی فراہم کرتے ہیں۔ اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے مریض فرش پر بیٹھ سکتا ہے۔ اس طرح کولے کے جوڑوں کو اپنی جگہ رکھنے کہ یہ دونوں طریقے یعنی کہ ہڈی کا سیمنٹ اور پریس فٹ طریقے بڑے کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ آج کل مریضوں کی اکثریت کے لیے کولے کے کپ اور ساکٹ میں پریس فٹ طریقے کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ ان کے ہڈی میں سیمنٹڈ یا سیمنٹ لیس سے نتائج برابر ہیں۔ اسپیشلائزڈ فیلوشپ تربیت یافتہ سرجن کے ہاتھوں سے کی ہوئی جدید سرجری کے بہترین نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ران کی ہڈی کے گولے مختلف بیئرنگ سطحوں کے ساتھ دستیاب ہیں، جیسا کہ کراس لنکڈ پولیتھیلین اور سیرامک بیئرنگ سرفیس۔ ان بیئرنگ سطحوں کا انتخاب مریض کی عمر، جسامت اور میٹل الرجی کے مطابق کیا جاتا ہے۔ فیمورل سر کی بڑی جسامت کولے کے جوڑ کی فعالیت میں اضافہ کرتی ہے اور جوڑ کے سرکنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جوڑوں کی تبدیل کرنے کی اس نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے مریض اپنے گھٹنوں اور کولوں کو زیادہ بہتر انداز میں حرکت دے سکتے ہیں۔ ان کے درد میں کمی آتی ہے اور اگلے 25 سال تک زیادہ چاق و چوبند انداز میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے مسائل کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بہتر طریقے سے اور بہتر
अंदाज में हल कर सकते हैं।